السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹا ہم فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آن لائن کلاس میں پڑھتے ہیں، تو آج ہم اپنی اسلامیت کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی اسلامیت کی بک اوپن کریں، پیج نمبر 64 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کی ریڈنگ تو آلریڈی ہم کلاس میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کو اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے اور کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی تو ان لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ نے اسلام کی خوب دعوت پھیلائی۔ اس کے بعد آپ مصر میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، جن کی والدہ کا نام حاجرہ علیہ السلام تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے بڑی برکت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی خوراک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بیچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ آج پوری دنیا سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، البتہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی پیش کی۔ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔ جی یہ تھی ریڈنگ، مشق بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اب جو آپ کا کام ہے وہ ہے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ میں نے یہ شارٹ کوسچن کے آنسر بھی اور لانگ کوسچن کے آنسر بھی مارک کیے ہوئے ہیں، ایک دفعہ میں آپ کو اگین بتا دیتی ہوں۔ چلیں مختصر سوالات دیکھیے۔ پہلا ہے نمرود کون تھا، سیکنڈ ہے ار کے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا، تھرڈ ون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کے لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ اس کا تو آنسر بیٹا آپ نے یہی لکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کے لوگوں کا رویہ بہت ظالمانہ تھا، ٹھیک ہے، یہی آنسر ہے اس کا، کوسچن میں سے اس کا آنسر بن جائے گا۔ لاسٹ شارٹ کوسچن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اب ہم ان کے آنسرز دیکھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 64 پہ ہے، فرسٹ والے کا آنسر نمرود ظالم اور سرکش بادشاہ تھا، اور سیکنڈ والے کا جو آنسر وہ ہے فرسٹ لائن پہ ہی ہے، ار کے لوگ بتوں کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ تھا سیکنڈ کوسچن کا آنسر۔ اب تھرڈ والے کا میں آلریڈی بتا چکی ہوں۔ فورتھ والے کا دیکھیے، ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ یہ تھے مختصر سوالات کے جوابات۔ اب آ جائیں لانگ کوسچنس کی طرف جو تفصیلی سوالات ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے آب زمزم کا واقعہ تحریر کریں۔ کوسچن نمبر 2 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو ان دونوں کوسچنس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے پیج نمبر 65 پہ۔ دیکھیے جو 65 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایک ایسے علاقے میں آباد کیا، یہاں سے لے کے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ یہاں تک ہے فرسٹ لانگ کوسچن کا آنسر۔ اسی لائن سے نیکسٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے
بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، یہاں تک ہے سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے آپ نے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دین آپ نے اپنا کام لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔